بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ درود شریف، استغفار، اس کا ورد کیا کریں، ساتھ ساتھ اپنا حصار لازمی باندھا کریں۔ دیکھیں، حصار ہونا آج کے دور میں بہت ضروری ہے۔ جان، مال، عزت، ایمان کی حفاظت رہتی ہے۔ شیطانی وسوسوں سے، شیطانی خیالات سے، آفت مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھتا ہے۔ اور آج کے اس فتنے والے دور میں حصار بہت ضروری ہے۔ اپنا بھی حصار کیا کریں، بچوں کا بھی حصار کیا کریں۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کچھ عرصے پہلے مجھے ایک اللہ والے سے ایک حصار کا طریقہ ملا تھا، تو میں وہ حصار کیا کرتی تھی، کیونکہ ان دنوں میرے ساتھ کچھ معاملات چل رہے تھے۔ تو پھر اس کے بعد جب مجھے بہتری محسوس ہوئی تو میں نے حصار باندھنا چھوڑ دیا۔ اب جب میں نے حصار باندھنا چھوڑ دیا تھا تو ان دنوں مجھے پھر سے عجیب غریب خواب آنے لگے اور تکلیفیں اور پریشانیوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ اب میں رات کو سوئی تو میں نے ایک رات خواب دیکھا کہ ایک اللہ کے ولی ہیں، میں ان کے پاس گئی ہوں اور وہاں بہت سارے لوگ ہیں جو انتظار میں ان سے ملنے کے لیے، اور میں بہت دیر سے پہنچی ہوں۔ تو میں خواب میں اللہ تعالیٰ سے کہتی ہوں کہ اللہ کچھ ایسا کر دے کہ میں سب سے پہلے مل لوں اور مجھے انتظار نہ کرنا پڑے۔ تو جانتا ہے کہ میری بہت تکلیف ہے۔ بہرحال ایسا سلسلہ بنتا ہے خواب میں کہ میں ہی سب سے پہلے جا کے ان سے ملتی ہوں، اور جب میں ان سے جا کے ملتی ہوں تو انہیں بتاتی ہوں کہ آج کل ایسے ایسے معاملات چل رہے ہیں اور میں اتنی پریشان ہوں، اور گھر میں بھی یہ مسائل ہیں، اور جو ہے نا میں اتنی پڑھائی بھی کرتی ہوں، اتنا درود شریف بھی پڑھ رہی ہوں، پھر بھی جو ہے نا ہر طرف سے پریشانی آ رہی ہے، اور مجھے جو ہے نا روحانی طور پہ بہت پریشان کیا جا رہا ہے۔ یہ جنات ہیں، یہ جادو ہے، مجھے بہت تنگ کر رہا ہے۔ جب میں ان سے ساری باتیں کہتی ہوں نا تو میری طرف دیکھ کے کہتے ہیں تم نے حصار باندھنا چھوڑ دیا ہے؟ تو میں چپ رہتی ہوں۔ وہ کہتے ہیں دیکھو بیٹا، حصار باندھو، جب تک تم اپنا حصار نہیں کرو گی تمہیں کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی، اور تمہیں حصار دیا گیا ہے۔ تو میں حیران ہوتی ہوں، انہیں کیسے پتا کہ مجھے حصار دیا گیا ہے؟ بہرحال وہ مجھے کہتے ہیں تمہارے مسئلوں کا حل نا حصار میں، حصار باندھو گی تو پھر جو کچھ بھی تم پڑھ رہی ہو وہ تمہیں فائدہ دے گا۔ بہرحال میں وہاں سے نکلتی ہوں تو ایک کشادہ سڑک ہوتی ہے، وہاں خود کو پاتی ہوں۔ آپ یوں کہہ لیں بہت لمبی چوڑی سڑک ہوتی ہے وہ، جیسے کہ بہت کلین، اور وہاں ایک بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں، ایک درویش بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو میں ان سے دعا کے لیے کہتی ہوں، میں کہتی ہوں کہ میرے نا بہت تکلیف ہے، میں بہت بیمار ہوں، آپ دعا فرما دیں۔ تو وہ مجھے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صدقہ نکالو، اور ایک پتھر دیتے ہیں، اور وہ گہرے نیلے رنگ کا ہوتا ہے، اور اس پتھر پہ نا بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا نام لکھا ہوتا ہے، اور کافی بڑا پتھر ہوتا ہے، اور کہتے ہیں جہاں تمہیں تکلیف ہے نا صدقہ نکالو، یہ پتھر اس جگہ پہ پھیرو، تمہارا درد چلا جائے گا۔ تو میں خواب میں ایسے ہی کرتی ہوں، صدقہ نکالتی ہوں اور وہ درود شریف پڑھتے ہوئے وہ پتھر اپنے درد کی جگہ پر پھیرتی ہوں۔ تو جب یہ خواب مجھے آیا تھا نا، ان دنوں واقعی میں بہت پریشان تھی، گھر میں بھی بہت مسئلے تھے اور میرے ساتھ بھی بہت مسئلے تھے۔ تو حصار اس لیے بہت ضروری ہے، جب ہم حصار باندھتے ہیں تو شیطانی قوتوں سے محفوظ رہتے ہیں، اور لازمی حصار باندھا کریں، اس کی روٹین بنا لیجیے آپ سب لوگ، اور حصار باندھتے ہوئے نیت بھی کیا کریں کہ میری جان، مال، عزت، ایمان کی حفاظت ہو۔ اور اسی حوالے سے جو ہے ایک صاحب کہتے ہیں کہ مجھے بھی میرے مرشد نے جو ہے حصار کا طریقہ بتایا تھا، اور میں نے اس کی بہت برکتیں دیکھیں، اور میرے مرشد نے کہا تھا کہ اس حصار کو جب تم باندھو گے تو موت کے سوا ہر مصیبت سے اپنے اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے گا۔ اور کہتے ہیں کہ میرے مرشد نے مجھے اجازت بھی دی اور کہا کہ تم خود بھی پڑھو اور سب کو بتاؤ، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ اس کا طریقہ سب کو بتائیے۔ اور کہتے ہیں کہ میرے مرشد نے فرمایا کہ میں نے یہ حصار کچھ قبر والوں پر بھی جو ہے نا پڑھ کر یہ حصار ان کا بھی کیا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے ان کے گرد جب حصار باندھ دیا تو اپنی کشف کی نگاہ سے ان کو دیکھا، تو اس رات ان کی قبر پر عذاب نہیں ہوا۔ یعنی حصار کی اتنی برکات ہیں، دنیا میں تو آپ آفت بلا مصیبت سے محفوظ رہتے ہیں، مرنے کے بعد بھی اگر کوئی آپ کا حصار باندھ اللہ والا، کوئی اللہ کا ولی، تو وہ اپنی نگاہ سے دیکھ سکتا ہے، نگاہ نور سے دیکھ سکتا ہے، روحانیت کی نگاہ سے دیکھ سکتا ہے کہ عذاب قبر سے بندہ محفوظ ہے۔ تو حصار باندھنا اتنا ضروری ہے، تو حصار کرنا اتنا ضروری ہے، اتنا قیمتی عمل ہے یہ، اور اس کی اجازت سب کو ہے، سب اسے کر سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا بس یہ کہ رات سونے سے پہلے، اور چاہیں تو صبح بھی اور چاہیں تو دن میں بھی کسی بھی وقت، آپ نے پڑھنا ہے درود شریف، درود ابراہیمی پڑھیے گا، اور درود ابراہیمی ایک دفعہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیے گا بسم اللہ کے ساتھ، ایک بار آیت الکرسی پڑھنا ہے، اور 4 دفعہ کل پڑھنا ہے، اور تمام چیزیں بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے، اور چاروں کل پڑھنے کے بعد پھر ایک بار درود شریف پڑھیں، درود ابراہیمی، اور اس کے بعد جو ہے اپنا حصار کریں۔ اب لوگ یہ پوچھتے ہیں حصار کیسے کریں؟ آپ اپنے اوپر دم بھی کر سکتے ہیں، یا آپ آنکھیں بند کر کے تصور کر سکتے ہیں کہ میرے ارد گرد جو ہے ایک دائرہ بن گیا حفاظت کا، اور اب اس دائرے میں میں محفوظ ہوں۔ اب یہ ہے کہ کوئی بھی شیطانی قوت ہے
کوئی مصیبت آفت بلا ہے وہ مجھے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اسی طریقے سے آپ اپنے تمام گھر والوں کا بھی حصار باندھ سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے آپ اپنے پورے گھر کا حصار باندھ سکتے ہیں، اور اپنے بچوں کے گرد اپنی تجارت کے مقام پر، یعنی دکان ہے اگر آپ کی، دفتر ہے آپ کا، تو وہاں کا بھی تصور کر کے اس طرح سے آپ حصار باندھ سکتے ہیں، تاکہ آپ کی جگہ پر، کام کی جگہ پر کسی قسم کا جادو، کسی قسم کی نظر بد، کسی قسم کا نقصان جو ہے اثر انداز نہ ہو، اور آپ اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں آ جائیں۔ کہتے ہیں کہ اس کی اتنی برکات ہیں حصار کی، سینکڑوں واقعات ہیں اس کے، کہ جس نے بھی دن اور رات میں حصار باندھا اپنی گرد، اپنے بچوں کے گرد، اپنے کاروبار کے مقام کے گرد، اپنے گھر کے گرد، تو وہ فتنوں سے، آفتوں سے، مصیبتوں سے محفوظ رہا۔ اور جس دن اس نے حصار نہیں کیا، اس دن اسے کوئی نہ کوئی مصیبت پہنچی اور کوئی تکلیف پہنچی، کوئی مسئلہ ہوا، تو اللہ رب العزت اپنے حفظ و امان میں لے لیتا ہے۔ تو اگر ہم یہ حصار باندھ لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان رکھے گا اللہ، اور ساتھ ساتھ رات سونے سے پہلے ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں، 3 دفعہ پڑھ کر 21 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھا کریں۔ اب بالآخر 3 بار درود شریف پڑھ لیں، اور 21 بار درمیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ضرور پڑھیں۔ اس سے پھر اپنے اوپر دم کر لیں، اس سے آپ جو ہے شیطان کی شرارتوں سے، چوری ڈاکے سے، ناگہانی موت سے، آفت بلیات سے محفوظ رہیں گے، اور اس رات آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ تو یہ 2 کام تو لازمی کریں۔ اور ایسے ہی میرے ساتھ ایک اور معاملہ بھی ہوا تھا، ابھی یہ بات کرتے ہوئے مجھے یاد آیا۔ کچھ ٹائم پہلے، کچھ سالوں پہلے میں رات کو سو رہی تھی، باقاعدہ مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرے سرہانے بیٹھا ہے، کوئی عورت، اور وہ میرے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی، اور جیسے سر سہلاتے نا وہ ویسے کر رہی تھی، اور وہ صحیح نہیں تھی۔ مطلب میں ایک دم سے چونک کے اٹھی، اور میں نے دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ تو یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں، رات میں آپ پر اٹیک کرتی ہیں، آپ کو پریشان کرتی ہیں، اس وجہ سے حصار باندھنا بہت ضروری ہے۔ اور ایسے ہی مجھے بھی پچھلے دنوں کا واقعہ یاد آیا، مجھے بہت نیند آ رہی تھی اور میں نے حصار نہیں باندھا تھا، اور میں جو ہوں وہ ایسے ہی سو گئی تھی۔ اب جب میں سوئی تو میں نے خواب میں دیکھا، اور یہ خواب تھا اور مجھے لگا تھا سب حقیقت میں ہو رہا ہے، اور ہوتا کچھ یوں ہے کہ میرا بستر اٹھایا جاتا ہے اور آسمان کی طرف لے کر جا رہے ہوتے ہیں شیطانی قوتیں، اور مجھ پر اتنا خوف طاری ہوتا ہے خواب میں کہ میں بتا نہیں سکتی، اور میں چیخنے کی پوری کوشش کرتی ہوں، میری آواز نہیں نکلتی، میں اپنے ہاتھ پر ہلانے کی کوشش کرتی ہوں اور میری آواز نہیں نکلتی، مجھ پر اتنا وزن ہوتا ہے، اور باقاعدہ مجھے لگتا ہے سب میرے ساتھ حقیقت میں ہو رہا ہے، اور میں اس وقت خواب میں بہت زور سے اللہ کا نام لیتی ہوں اور جو ہے مدد کے لیے پکارتی ہوں۔ اسی وقت اس شیطانی قوت کا زور ٹوٹتا ہے اور میرا بستر نیچے آتا ہے، اور میں چیخ کے ساتھ اٹھتی ہوں، جب میری آنکھ کھلتی ہے تو میں چیختے ہوئے اٹھتی ہوں۔ تو اس رات میں نے حصار نہیں باندھا تھا، تو اس لیے حصار باندھنا بہت ضروری ہے۔ حصار اپنا بھی کیا کریں، اپنے بچوں کا بھی، اپنے گھر کا بھی، اپنے کاروبار کے مقام کا، دکان کے مقام کا، جو بھی ہے اس سب کا کریں، اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آفت بلا مصیبت سے، حادثوں سے، پریشانیوں سے، ناگہانی اموات سے اور ناگہانی معاملات سے، چوری ڈاکے سے محفوظ رکھے، ہماری جان مال عزت ایمان کی سلامتی ہمیں عطا ہو، اور ہم ہر شر سے محفوظ رہیں۔ صبح بھی باندھیں، شام میں بھی باندھیں، دن میں بھی باندھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحمتی، کرم کی، فضل کی نگاہ فرمائے، اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین بجاہ النبی آمین، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔